السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ یہ لیکچرز اور اس گھنٹی میں انشاءاللہ 4 دن آپ کو پڑھایا جائے گا عقیدہ۔ عقیدے میں جو کتاب داخل ہے وہ ہے شرح العقیدۃ الطحاویہ۔ درس شروع کرنے سے پہلے یعنی عقیدہ کے مباحث شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ معلومات لیں گے العقیدۃ الطحاویہ کے مؤلف کے بارے میں، کیونکہ اس کی ضرورت ہے، اور پھر کچھ معلومات اکٹھا کریں گے العقیدۃ الطحاویہ کے شرح کرنے والے یعنی ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کے بارے میں، کیونکہ اس کی بھی ضرورت ہے۔ ضرورت کس ناحیے سے ہے؟ ہم طلبہ اہل حدیث یا پھر بر صغیر یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے جو اہل علم ہیں، جو طلاب علم ہیں، ان لوگوں کے ذہن میں ایک بات رچی اور بسی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بھی فرقہ حق پر ہے، فرقہ ناجیہ ہے، تو وہ صرف اہل حدیث ہے۔ بہت آہستہ آ رہی ہے۔ تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فرقہ ناجیہ ہے وہ صرف اہل حدیث ہے، اور اگر اپنے حنفی علماء کی بات کریں، حنفی عوام کی بات کریں، تو حنفی عوام کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ جہنم کے درک اسفل میں رہیں گے، یہی تو سوچتے ہیں۔ یعنی حنفیوں کا عقیدہ غلط، حنفیوں کی نمازیں غلط، حنفی عوام کی جو بھی عبادات ہیں ساری کی ساری عبادات غلط، ایسا تصور ہمارے ذہن میں بٹھایا گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا آفاق؟ یار کیوں آواز دھیرے آ رہی ہے؟ اچھا 1 منٹ، اب جا رہی آواز صحیح؟ جی آ رہی ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ چیز ڈالی گئی کہ اگر فرقہ ناجیہ ہے تو صرف اہل حدیث ہے، اہل حدیث کے علاوہ دوسرے فرقہ حالکہ ہیں، اور خصوصاً احناف۔ اگر احناف کے ہاں جہاں عبادات میں گڑبڑی ہے، وہی احناف کا عقیدہ بہت ہی غلط ہے، عقیدے کے اعتبار سے بہت ہی کمزور ہے۔ یہ چیز ہمارے درمیان معروف اور مشہور ہے، اور اس چیز کو معروف اور مشہور کرنے والے ہم جیسے طلبہ ہی ہیں، لہذا اسی وجہ سے جاننا ضروری ہے کہ جو موجودہ دور میں اپنے آپ کو حنفیت کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیا وہ حنفی عقیدے پر قائم ہیں یا قائم نہیں ہیں؟ اس کی مثال ایسے ہے، ہم سارے لوگ اپنے آپ کی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں اور بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، تو وہ غلطی ہماری ہے کہ اسلام کی ہے؟ ہاں مسٹر آفاق؟ ہمارے ایسے اسلام کی طرف اس کو ہم منسوب نہیں کر سکتے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ علماء احناف کے اکابرین اور اساتین میں سے ایک ہیں۔
اگر فن حدیث سے شغف رکھتے ہیں تو ان کی کتاب شرح مشکل الآثار بہت ہی معروف اور مشہور ہے، وہی ہے طحاوی رحمہ اللہ۔ اور اگر ان کی کتاب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العقیدۃ الطحاویہ یا اس کی شرح، تو جو عقیدہ ہمارے سلف کا ہے، سلف صالحین کا، اسی عقیدہ کی تقریر اور اثبات میں علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے وہ کتاب لکھی ہے۔ اور اگر کہیں پہ کوئی کمی رہ گئی تھی تو اس کمی کو پورا کیا ہے شارح کتاب ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو دوسرا نام کیا بتائیں؟ ابن ابی العز الحنفی۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں ایک دوسرے موضوع کی طرف کہ آخر لوگ عقیدہ میں گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ عقیدہ میں گمراہی کے اسباب کیا، اور کیا عقیدہ میں مجرد اختلاف ہو جانا گمراہی کا باعث ہے؟ تو سب سے پہلے دوسرے نقطہ کو لیتے ہیں کہ کیا عقیدہ میں اختلاف کی گنجائش ہے یا گنجائش نہیں ہے؟ ہاں مسٹر مطیع الرحمان، عقیدہ میں اختلاف کی گنجائش ہے یا گنجائش نہیں ہے؟ جیسے فقہی مسائل میں مثال کے طور پہ نماز ہو گیا، نماز میں آمین بالجہر کرنا یا آمین بالسر کہنا، یہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ اختلاف کرنے کی وجہ سے ہم کسی کو، یعنی جو لوگ آمین بالسر کرتے ہیں علماء احناف، ان کو بدعتی کہتے ہیں۔ مسٹر آفاق، یعنی فقہی مسائل میں جب کوئی اختلاف کرتا ہے تو ہم اسے بدعتی نہیں کہتے، تو کیا عقدی مسائل میں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو ہم اسے بدعتی کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے قدریہ کے تعلق سے، کہ لوگ پہلے تقدیر پر ایمان رکھتے تھے، بعد میں کچھ لوگوں نے تقدیر کے مسئلے میں شکوک اور شبہات پیدا کرنا شروع کیے تو وہ لوگ قدریہ کہے جانے لگے۔ پھر ہم لوگوں نے ان سے بچنے کی دوسروں کو تلقین کی کہ ان سے دور رہیے، یہ لوگ مبتدعہ ہیں۔ تو ہم اسی نقطے پہ بحث کرتے ہیں کہ کیا عقیدہ میں اختلاف کی گنجائش ہے یا اختلاف کی گنجائش نہیں؟ اگر عقیدہ میں کوئی اختلاف کرتا ہے تو کیا اہل سنت والجماعت کے دائرے سے وہ خارج ہو جاتا ہے؟ اس نقطے پہ مختصر بحث کر لیتے ہیں۔ جیسے فقہ کے فروعی مسائل ہیں اور کچھ اصولی مسائل ہیں، گرچہ پوری فقہ کو فروع کا نام دیا جاتا ہے، لیکن کچھ مسائل کبار ہیں اور کچھ شق کی طرح سے۔ مسائل کبار جیسے کہ نماز کی فرضیت، اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت میں اختلاف کرتا ہے تو یقیناً وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سب کا متفق علیہ فیصلہ ہے جی۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی فرضیت میں اختلاف کرتا ہے کہ زکوٰۃ نہیں فرض ہے، حج نہیں فرض ہے، بر الوالدین نہیں واجب ہے، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے قریب ہے اگر موانع اور شبہات کا ازالہ ہے تو۔ لیکن نماز جیسے کہ نماز کی فرضیت کا تو فرضیت میں اتفاق رکھتا ہے، لیکن نماز کے بعض جزئیات ہیں، ان جزئیات میں اختلاف کرتا ہے ادلہ کی بنیاد پہ، دلیل کی بنیاد پہ، تو ایسے آدمی کے اوپر فسق کا یا ضال کا
یا پھر مبتدع کا یا پھر کفر کا فتویٰ صادر نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی عقیدہ کے مسائل کبار ہیں اور بعض جزئیات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ اتنی آواز کیسے آ رہی ہے بھائی؟ عقیدہ کے جو مسائل کبار ہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں، ان میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جو عقیدہ کی جزئیات ہیں ان جزئیات میں بعض میں علماء کرام کا اختلاف ہوا ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کا بھی اختلاف ہوا ہے، اور صحابہ کرام نے جب اختلاف کیا تو کسی صحابی نے دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ صادر نہیں کیا۔ جیسے پہلا مسئلہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو معراج میں دیکھا یا نہیں دیکھا؟ آفاق یہ فقہی مسئلہ ہے کہ عقدی مسئلہ ہے؟ عقدی مسئلہ ہے، لیکن اس میں اختلاف پیدا ہوا صحابہ کرام کے مابین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین۔ ایک گروپ کا کہنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا، دوسرے گروپ کا کہنا تھا کہ معراج میں اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن کیا حضرت عائشہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کافر کہا، مبتدع کہا، فاسق کہا، فاجر کہا؟ نہیں۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ در حقیقت جو مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، یہ شق ہے ایک۔ اس کا اصل مسئلہ ہے رؤیت اللہ، کہ کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا منکر ہے تب پھر اس کا شمار اہل ابتداء میں سے ہوگا۔ لیکن کیا ایسے اسی اصل سے ایک دوسرا جزئی مسئلہ ہے کہ کیا کفار اللہ تعالیٰ کو عرصات القیامہ میں دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ یعنی قیامت کے میدان میں کفار اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ یہ ایک جزئی مسئلہ ہے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے گھر والے اگر میت پہ نوحہ خوانی کرتے ہیں، غم مناتے ہیں، تو کیا میت کو نوحہ خوانی کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ سمجھ گئے نا؟ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ صحابہ کے بعد ابن خزیمہ رحمہ اللہ، ابن خزیمہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کتاب ان کی بہت ہی مشہور ہے، حدیث کے اندر محدثین میں سے ہیں صحیح ابن خزیمہ، سنا ہے نا؟ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، صفت تعجب۔ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صفت تعجب کا انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ صفت تعجب سے متصف نہیں ہے، موصوف نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو صفت تعجب سے موصوف کیا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی کے اندر جب صفت تعجب پہ آئے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پہ گفتگو کرنے پر آئے، صفت تعجب کا ذکر کیا، تو ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی بات کو نقل کیا اور کہا وَأَنْكَرَهَا ابن خزیمہ، یعنی وَأَنْكَرَ صفت التعجب ابن خزیمہ رحمہ اللہ۔ تو کیا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ابن خزیمہ رحمہ اللہ کو مبتدع یا فاسق یا فاجر کہہ دیا صفت تعجب کے انکار کرنے کی وجہ سے؟ آگے سنو کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا کہا ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے بارے میں۔ کہا وَمَعَ ذَلِكَ وَأَنْكَرَهَا ابن خزیمہ وَمَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ بِلَا نِزَاعٍ،
کہ صفت تعجب کا انکار کرنے کے باوجود بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے تعلق سے کہ وہ اہل سنت کے ائمہ میں سے ایک امام ہے بالاتفاق۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی پتہ کیا چلا کہ عقیدہ کے جو مسائل جزئیہ ہیں ان مسائل میں اگر ادلہ کی بنیاد پہ اختلاف واقع ہوتا ہے تو اس مخالف کے اوپر فسق کا یا بدعت کا لیبل چسپا نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی یہاں تک؟ اب آگے کل کے درس میں انشاءاللہ یہ بیان کیا جائے گا کہ عقیدہ میں اختلاف کے اسباب کیا ہیں، سمجھے؟ اور آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک دیا جاتا ہے، وہ ہوم ورک ہمارے گروپ کے واٹس ایپ پہ چاہیے اس کا جواب۔ ہوم ورک ہے امام طحاوی رحمہ اللہ کے بارے میں۔ امام طحاوی کا نام، ان کی ولادت، ان کی کنیت اور ان کی مشہور کتابوں کے نام، 4 چیزیں۔ امام طحاوی کا نام، ان کی کنیت، ان کی ولادت اور جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں بعض مشہور کتابوں کا نام، ٹھیک ہے؟ یہ مغرب کے وقت تک واٹس ایپ پہ پہنچ جانا چاہیے، جو گروپ کا واٹس ایپ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔